الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ پارہ 26واں ہے اور سورت فتح ہے۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اور اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، یہ سجدوں کے نشان، کہ ان کی صرف تورات میں بھی ہے اور ان کی صرف انجیل میں بھی ہے۔ یہ تورات میں انجیل میں ان صحابہ کا ذکر ہے، جن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ ان صحابہ کا ذکر یعنی خلفاء راشدین کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہنستے چہرے خوش و خرم ہوں گے۔ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو حضور کی معیت نصیب ہوئی۔ ایسی معیت کسی صحابی کو نصیب نہ ہوئی، کیوں حضور کے بچپن کے ساتھی، حضور کے جوانی کے ساتھی، حضور کے کہولت کے ساتھی، بڑھاپے کے ساتھی، غار کے ساتھی، قبر کے ساتھی، مزار کے ساتھی اور حوض کوثر کے ساتھی، جنت کے ساتھی۔ ایسا ساتھ کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا جو ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو نصیب ہوا۔ فرمایا اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور رحماء سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، اور رکعا سجدا سے مراد حضرت علی مرتضیٰ ہے، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سے مراد سارے صحابہ ہیں۔ اب شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو اشعار سناتا ہوں کہ ان خلفاء راشدین کا ذکر، یعنی 4 یار جو ہے، حضور کے 4 یار خلفاء راشدین کا ذکر حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ نقشبندی ہیں۔ شیخ عطار ایک کتاب، مستقل کتاب کا بھی نام ہے،
اس کا نام ہے شیخ عطار، میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہے، وہ فارسی کتاب ہے۔ اور شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ عطار میں اشعار پڑھتا ہوں۔ آگ فرمایا آنکھ کے شد یار شبو بکر و عمر، آیا کے اورا رفیق غار بود۔ فرمایا ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ اس کو کہتے ہیں شیخین، ان کو تمام صحابہ کہتے تھے شیخین، دونوں شیخ ہیں۔ اور ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، صاحبش بودند عثمان و علی، اور آیا کے کان حیائے حلم بود۔ اور دوسرے عثمان غنی ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ ایک حیا کے ایک پورا جسم میں حیا کا، فرمایا ہر کے گشتند ہر کے ہر گشتند در عالم ولی، بیریاں گشتند در عالم ولی، وہاں دیگر باب مدینہ علم بود۔ فرمایا کہ یہ جو اولیاء اللہ جو ولایت کے لیے آگے پیچھے پھرتے ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں، جو حضرت علی مرتضیٰ ہر ولی کے لیے ولایت کی مور لگاتے ہیں، اگر وہ ولایت کی مور لگائیں کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اور تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء ہیں، ان انبیاء کے جتنے ولی ہیں ان کے زمانے میں ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ صاحب کو پہلے بھی فیض دیتے تھے دنیا سے آنے سے پہلے، اور قیامت تک اولیاء اللہ کو فیض دیتے رہے۔ ایک خاصیت ہے حضرت علی مرتضیٰ کی، جو کہ حضور فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں مدینہ کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز ہے، یہ سیف الملوک پنجابی میں ہے، لیکن شیخ عطار بھی خلفاء راشدین کو کس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا، اور یہ عقیدہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور دوسرا میاں صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی عقیدے کے مطابق یہ سارے اشعار ہیں۔ فرمایا پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، حق جنہ دے ثانی اسنینے ازو ما فی الغار۔ یعنی یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے پیر ہیں، ایسے خلیفہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیت آئے یا ثانی یا سنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ غار میں دونوں تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یار دجا فاروق عمر سی، عدل کی تاج سے پھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا، پنجے اندر پھڑ کے۔ شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاروق اعظم کا اتنا دبدبہ روب ہے، جو شیطان ہیں آپ کے سائے سے بھاگتے ہیں، اور منافق کو آپ پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی دوسری خاصیت کیا تھی؟ مسلمانوں میں سے جو منافق تھے نا ان کو پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ فرمایا شب بیدار غنی ستری جا جامع جو قرآنی، عثمان ذوالنین پیارا میتر یوسف ثانی۔ تیسرے جو ہے حضرت عثمان غنی ہیں کو جو قرآن مجید کو جمع کرنے والے ہیں، اور اس طرح اتنے خوبصورت تھے جیسے یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے۔ دوسرے دنیا میں یوسف تھے،
عثمان غنی۔ چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی دلدل دا اسوار علی ہے حیدر شیر حقانی۔ میدان احد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کو سواری دی، سواری گھوڑا دیا، سواری دی اور فرمایا اس کا نام دلدل ہے۔ دلدل وہ سواری حضرت امام حسین میدان کربلا میں اس پر آپ سوار ہوئے، اس دلدل اس سواری کا نام تھا دلدل، اور بہترین خوبصورت گھوڑا تھا وہ۔ یہ فرماتے ہیں چوتھا یار پیارا خاصا دل دا جانی دلدل دا سوار علی ہے حیدر شیر، حیدر شیر حقانی۔ حیدر کا معنی بار بار حملہ آور ہونے والا، دلیر۔ شیر لحم کا لحمی دم کا دمی شان جنا دے آیا سخی بادر جگ وچ نادر جس دا آلی پایا۔ پھر حضرت علی مرزا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں علی یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی جسموں کا جسم، میرا خون تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اس لیے حضرت پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، فرمایا حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا۔ صرف اتنا فرق ہے، اور حضور اللہ کے نبی ہے، حضرت علی مرزا اللہ کے ولی ہیں۔ اب حدیث مبارک سنیں، آپ نے اکثر یہ روایتیں ضرور سنی ہیں، انا مدینۃ العلم والی بابوا، کہ حضور فرماتے ہیں میں مدینہ کا ہوتا ہے پورا شہر، میں مدینہ میں شہر ہوں، علم کا شہر ہوں۔ حضرت علی مرزا اس کے دروازے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے انا دار العلم والی بابوا، میں علم کی ویلی ہوں، اس کا دروازہ علی مرزا ہے۔ تیسری روایت سنیں، انا دار الحکمت والی بابوا، میں حکمت کا شہر ہوں، حضرت علی مرزا اس کے دروازے ہیں۔ حکمت ایک، حویلی دو، شہر تین، یہ تین کے تین حدیثیں صحیح ہیں، تینیں روایتیں صحیح ہیں، لیکن یہ روایات آپ نے کم سنی ہوگی، لیکن یہ بھی حدیث پاک میں، لیکن کم لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ وہ جو تین روایتیں ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اکثر حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں، تین پڑھتے ہیں، اور باقی یہ پتہ ان کو لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور نہ پڑھنے کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے۔ قال رسول اللہ، اب سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ الصدق ابو بکر اسقفوا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی کا شہر ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں۔ آنا مدینۃ الصلابۃ و عمر والحمار حمادها، فرمایا میں صلابت کا شہر ہوں، اور صلابت کا شہر ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی دیواریں ہیں۔ آنا مدینۃ الحیاء و عثمان جدارها، میں حیا کا شہر ہوں، عثمان غنی عثمان غنی اس کا چھت ہے، جدارها، وانا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی مرزا اس کے دروازے۔ کیوں؟ جب تک مکان کی بنیادیں نہ ہوں اس کی دیواریں نہیں ہوتی، اس لیے بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ حضرت بکر صدیق مضبوط بنیاد ہے، وہ بنیاد ہیں، علم کی بنیاد ہیں، دین کی بنیاد ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں، اور پکی بنیاد ہیں۔ اور فرمایا جو دیواریں ہیں وہ ستون ہے، دیواریں ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار بھی ہیں، اور فرمایا دوسری روایت میں آتا ہے چھت بھی ہیں۔
اور علی مرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ فرمایا جب تک بنیاد نہ ہو، دیواریں نہ ہوں، چھت نہ ہو، مکان نہیں بنتا، اور مکان نہ ہو تو دروازہ نہیں ہوتا، دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے دروازے سے اندر جانا پڑے گا، کہ جب اندر جاؤ گے تو چھت بھی دیکھو گے، بنیادیں میں دیواریں بھی دیکھو گے، بنیادیں بھی دیکھو گے۔ یہ خلفاء راشدین جو ہیں وہ اسلام کی پورا ایک مکان ہے، اسلام اور دین کے پورا ایک مکان ہے۔ اب دوسری روایت سنیں، میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ دوسری روایت سنیں، انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها عمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بنیادیں ہیں، عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کا چھت ہیں، علی مرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ یہ حدیث پوری پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ یہ اتنا پڑھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں مدینہ کے شہر ہوں، علی مرتضیٰ کے دروازے ہیں، لیکن دروازہ مکان کا ہوتا ہے، بنیادیں ہوں تو دیواریں ہوں تو چھت ہو تو پھر دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے چاروں یہ لازم ملزوم ہے، چاروں خلفاء راشدین پر عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خلفاء راشدین کا ذکر میں اپنا کر رہا تھا، اور اس میں حضرات القدس اور علامہ اجاز سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، علامہ بدر الدین سرندی رحمۃ اللہ نے یہ حدیثیں لکھی ہیں۔ یہ حدیثیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی حضور نے رکھا عبداللہ بن عثمان، آپ کے ابا جان کا نام تھا عثمان، عبداللہ حضور نے رکھا ہے، اور دور جہالت میں آپ کا نام تھا عبدالکعبہ۔ تو حضور نے فرمایا آپ کعبے کے بندے تو نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ حضور نے ان کا نام تبدیل کیا، ان کا نام تبدیل کیا اور رکھا عبداللہ، اور کنیت ہے عتیق اور صدیق، اور آپ کے ابا جان جو ہیں ان کا ایک کنیت ہے ابو قحافہ۔ بہرحال انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر جو بقیہ موضوع ہے فضائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔